کہاں سے ہے سبق؟ وبشر الذین آمنوا شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. وبشر، یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے. اللہ پاک ان کو کون کون سی نعمتوں سے نوازیں گے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وبشر الذین، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات اور اعمال صالح کیا اور نیک عمل کیے. ان کو کیا ملے گا؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. کلما رزقوا، جب ان کو دیا جائے گا، منہا من ثمرۃ الرزق، پھل کھانے کے لیے، جب ان کو جنت میں پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا، یہ وہی پھل ہیں جو ہم کو دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے. من قبل کی دو تفسیریں. ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ جنت میں ان کو وقفے وقفے جو پھل دیے جائیں گے، تو جب پھل دینے کے بعد دوبارہ پھل دیے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ تھوڑی دیر پہلے تو یہی پھل ہمیں ملے تھے. جب کہ وہ اس کو چکھیں گے تو ذائقہ بالکل مختلف ہوگا پہلوں سے. اور یا وہ من قبل کی یہ تفسیر ہے کہ ان کو جنت میں ایسے پھل دیے جائیں گے کہ جو دنیا کے پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقے میں وہ دنیا کے پھلوں سے 100 گنا آگے ہوں گے، اور ان کا ذائقہ الگ ہوگا. جنت کا ذائقہ ہوگا ان میں، ذائقے کے اعتبار سے وہ بہت بڑھیا ہوں گے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ایسے پھل دیے جائیں گے کہ جو آپس میں ملتے جلتے ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ. ساری نعمتیں ان کو ملیں گی، بیویاں ان کو ملیں گی، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ساری نعمتیں مل جائیں اور کچھ وقت کے لیے ملیں تو یہ نعمت کے زائل ہونے کے خطرہ ہی ان ساری نعمتوں کی لذت کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس لیے جنت میں جو یہ کہا جائے گا نا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، تو یہ ہمیشگی ایسی نعمت ہے کہ اس کی لذت، کہ ان نعمتوں کی لذت جو ہے نا وہ دوبالا ہو جائے گی. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، یہاں سے اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کافر لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل، اللہ پاک یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے. اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تو اس میں مکھی اور مچھر کا تذکرہ نہ ہوتا، اور جبکہ اس میں مکھی اور مچھر اور مکڑی جیسی مثالیں دی گئی ہیں، تو یہ مکھی، مچھر اور مکڑی جو نا یہ حقیر چیزیں، تو حقیر چیزوں کی جب مثال دی گئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ منزل من اللہ نہیں ہے. تو اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ بھائی دیکھو، مثال ہمیشہ اس چیز کی مناسبت سے دی جاتی ہے، اور جو چیز ہی حقیر ہو تو اس کی مثال بھی حقیر چیز کے ساتھ ہی دی جاتی ہے. تو یہ تو کلام کی فصاحت ہوئی، نہ کہ کلام کا عیب ہوا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا ما بعوضہ، مثال مچھر کی، فما فوقہا، یا جو اس سے اوپر ہے. مچھر یا مچھر سے اوپر چیز کی مثال کا بیان کرنے سے اللہ پاک نہیں شرماتے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، برحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بس وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور برحال وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، بس وہ کہتے ہیں، ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس مثال سے. یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اور اللہ اس کے ساتھ گمراہ کرتا ہے بہت سوں کو. وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے بہت سوں کو. ہر قرآن کی آیت کا انکار، وہ اپنی گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں، ضد اور اناد کی وجہ سے اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، گمراہی پر اڑ چکے ہیں، تو ہر آیت کا انکار کر رہے ہیں. تو ہر آیت کا انکار گمراہی ہے. تو یُضِلُّ بِهِ کثیرا،
تو قرآن کا نزول اور ہر آیت کا نزول ان کی گمراہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور حق کے طالب لوگوں کے لیے ہر آنے والی آیت ان کی ایمان کو اور مضبوط کرتی ہے اور ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتی ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سو کو اللہ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں ہوتے اس کے ساتھ مگر الفاسقین، فاسقین لوگ، گناہ گار لوگ، فاسق فاجر لوگ۔ اور الفاسقین کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین ینقضون، کہ جو فاسقین وہ لوگ ہیں کہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، عہد کو پختہ ہونے کے بعد، عہد کو پختہ ہونے کے بعد عہد کو توڑتے ہیں۔ جس طرح کہ عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے تمام روحوں کو جمع کیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ تو اس عہد یعنی عہد کرنے کے بعد اسی عہد کو توڑا جا رہا ہے، نافرمانی کر کے، انکار کر کے، کفر پڑھ کر جو ہے وہ اس عہد الست کو، عالم ارواح کے عہد کو جو ہے نا وہ کیا کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے۔ الذین ینقضون، وہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، عہد کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس کو کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا۔ اللہ پاک نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، اور وہ رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں فاسقین۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، خسارے میں ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جہاں تک بہت ہے۔